میں پڑوسیوں کے باہمی روابط کی بڑی اہمیت ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی سے پیش آنا، ایک دوسرے کے امور کے اندر مدد کرنا، یہ اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے۔ اور پڑوسی صرف وہی نہیں ہے کہ جو اپنا مکان ہمارے مکان کے برابر میں بنائے ہوئے ہو، ہمارے مکان کے برابر میں رہتا ہو، صرف وہی پڑوسی نہیں ہے۔ پڑوسی وہ بھی ہے کہ جو ہمارے ساتھ کام کرتا ہے، ہمارے ساتھ ہمارے کلاس میں پڑھتا ہے، ہم جہاں پر کاشتکاری کرتے ہیں برابر کھیت میں وہ کام کرتا ہے، یہ سب کے سب پڑوسی ہیں۔ اور سب پڑوسیوں کے آپس میں اچھے روابط ہونا یہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں اور اس سے بڑے فوائد ہوتے ہیں۔ آقا علیہ السلام سے حضرت جبریل امین نے جو پڑوسیوں کے حقوق بیان فرمائے تو آپ علیہ السلام کو یہ احساس ہونے لگا کہ کہیں اللہ تبارک و تعالی پڑوسی کی وراثت میں حقدار نہ بنا دے۔ اتنا حق ہے پڑوسی کا، کیونکہ رشتہ دار اعزاء و اقارب کو تو دور و دراز رہتے ہیں، اور پڑوسی وہ ہوتا ہے کہ جو ہر وقت ساتھ میں رہتا ہے۔ دکھ درد میں سب سے پہلے پڑوسی آتا ہے، لہذا پڑوسی چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، امیر ہو یا غریب ہو، اجنبی ہو یا کوئی قریبی ہو، سب کے ساتھ اچھا تعلق ہونا چاہیے۔ اور پڑوسیوں کے حقوق کی ادائیگی میں صرف ظاہری اسباب ہی فراہم نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان کے ساتھ ہمدردی کا جو بہترین طریقہ ہے وہ بھی اپنانا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ ان کی ہدایت کی فکر بھی ہونا چاہیے۔ نماز کے اوقات کی بھی ان کو تاکید کرنا چاہیے کہ بھائی نماز کا وقت ہو چکا ہے، نماز پڑھ لیجئے۔ فجر کے وقت میں ان کو بیدار کرنے کی بھی کوشش کرنا چاہیے، اور مصلحت اور موقع کے مطابق حسن سلوک کے ساتھ ان کو ہدایت کی دعوت بھی دینا چاہیے۔ قرآن عظیم میں اللہ جل شانہ وعم نوالہ کا ارشاد عالی ہے کہ تم لوگوں کو اپنے رب کی طرف بلاؤ تو حکمت کے ساتھ اور بڑی حمدانہ طریقے سے ان کو بلاؤ۔ یہ نہیں کہ وہ کسی کام میں مصروف ہیں یا کسی معاملے کے اندر وہ بات چیت کر رہے ہیں اور آپ نے ان کو ہدایت کی دعوت دینا شروع کر دی، تو یہ مصلحت کے خلاف ہے، حکمت کے خلاف ہے۔ حکمت یہ ہے کہ موقع اور محل تلاش کرنا چاہیے اور موقع کے مطابق ان کی ہدایت کرنا چاہیے۔ اس سے بڑے فوائد ہوتے ہیں۔ آج جو باہمی اختلافات ہوتے ہیں، جھگڑے اور فساد ہوتے ہیں، وہ اسی لیے ہوتے ہیں کہ ہم اپنے پڑوسیوں کے حقوق کا خیال نہیں رکھتے۔ مثلا کہیں جام لگا ہوا ہے اور لائن میں قطار میں سب لوگ لگے ہوئے ہیں، تو جو آپ کے برابر میں گاڑی لیے کھڑا ہے تو وہ بھی تو آپ کا پڑوسی ہے، آپ کو اس کا بھی خیال رکھنا ہے۔ آپ کے بازار میں آپ کی دکان کے آس پاس جو لوگ دکاندار ہیں وہ بھی آپ کے پڑوسی ہیں، ان کے ساتھ بھی آپ کو ہمدردی رکھنا چاہیے۔ اس سے انشاءاللہ بہترین معاشرہ تشکیل پائے گا اور اس سے بڑے فوائد ہوں گے۔ آپ یہ نہ دیکھیے کہ شر پسند عناصر کس طرح کی شرارتیں کر رہے ہیں، ان کو کرنے دیجئے۔ اگر آپ میں استطاعت ہے تو ان شر پسند عناصر کی بھی ہدایت کی فکر کیجئے اور ان کو بھی راہ راست پر لانے کی کوشش کیجئے، اور اگر آپ کے اندر استطاعت نہیں ہے تو ان کو ان کے حال پر چھوڑیے اور آپ اپنی بہترین مثالی تعلیم پیش کیجئے جو اسلام کی اعلیٰ قسم کی تعلیم ہے، جس میں آقا علیہ السلام نے بہترین پڑوسی کو بہت اہم انسان قرار دیا ہے اور اخلاق حسنہ اختیار کرنے والے کو بہترین
انسان بتایا ہے. ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنا اخلاق بھی اچھا رکھیں، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کریں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی سے پیش آئیں. آج کا کیا معاشرہ ہے کہ ایک مکان میں ایک فیملی آباد ہے، اس کو یہ پتہ ہی نہیں کہ پڑوس میں کون ہے یا اس کے بعد جو مکان ہے اس میں کون ہے. یہ تو بڑی جو ہے غیر مہذبانہ جو ہے وہ تحریک ہے. اس سے بہترین معاشرہ تشکیل نہیں پائے گا. ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے گھر میں رہیں، آس پڑوس کے لوگوں کا خیال رکھیں، انہیں کسی قسم کی پریشانی تو نہیں ہے، انہیں کوئی تکلیف تو نہیں ہے، وہ کسی مرض میں مبتلا ہوں تو ان کے لیے دواؤں کا اہتمام کیجئے، ڈاکٹر سے رابطہ کرائیے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہوں، سب کے ساتھ بہترین روابط رکھیے. اس سے انشاءاللہ بڑے فوائد مرتب ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الکریم.